السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان منور حسین صدیقی اسلامی تاریخ کے بکھرے موتی پروگرام لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو اور ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے اور قبول فرمائے۔ آج 23ویں شب ہے، یعنی کہ دوسری طاق رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی طاق راتوں کی عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے اور ان طاق راتوں کی برکت سے پورے عالم میں امن و شانتی قائم فرمائے، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی جانی مالی نصرت و مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا مضمون ہے نقاب پوش جھوٹا۔ نقاب پوش جھوٹا، یاد رکھیے گا، آگے آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ الایمان یمان والحکمت یمانیہ، ایمان ہے تو یمن کا، حکمت ہے تو یمن کی، یعنی ایسی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ والی سرزمین پر ایک قوی الجثہ، بدطینت، باطن، شعبدہ باز، عیار و مکار و جادو منتر کے میدان کا کھلاڑی، جو اپنی ساحری اور کہانت اور فصاحت و بلاغت اور زور بیان و زور خطابت کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کے سہارے عوام کے جذبات سے کھیلنے اور خواص کو مال و دولت اور جاہ و منصب کے طلب پر برانگیختہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور جو لوگوں پر ہیبت طاری رکھنے کی غرض سے ہمیشہ ہی چہرے پر نقاب ڈالے نکلتا ہے، ایک دن اپنے قوم کے ایک مجمع میں پہنچتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جس طرح محمد بن عبداللہ کو قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی طرح مجھے بھی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبوت کا یہ جھوٹا دعوے دار قبیلہ مزہج کے خاندان انس سے تعلق رکھتا ہے۔ نام ابہلہ بن کعب، عرفیت اسود، اور ہمیشہ نقاب پوش رہنے کی وجہ سے لقب ذوالخمار یعنی اوڑھنی والا ہے۔ اس کی دعوت پر سب سے پہلے اس کے قبیلے کے لوگ لبیک کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنی چالاکی اور چرب زبانی اور مکاری اور چال بازی کے ذریعے سے اپنا حلقہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور اپنا بنانے میں جس بات سے بھی اسے خوب تقویت ملتی ہے وہ اس کی عیاری ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس وحی لاتا ہے اور غیب کی باتیں سے واقف کراتا ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے کچھ جاسوس کی خدمات حاصل کر رکھی تھی، انہیں ہر طرف پھیلا رکھا تھا، اور انہیں یہ حکم تھا کہ وہ لوگوں کے حالات معلوم کریں اور ان کے رازوں کا پتہ لگائیں، ان کی مشکلات اور مسائل حل کریں اور ان کی تمناؤں اور آرزوؤں سے واقفیت حاصل کریں، اور پھر یہ ساری معلومات چپکے سے اس تک پہنچا دیا کریں۔ اس طرح لوگوں کے راز اور خفیہ باتوں سے واقفیت حاصل کرتا اور ہر ضرورت مند اور پریشان حال شخص سے اس کی ضرورت اور پریشانی کے لحاظ سے معاملہ کرتا اور بات چیت کرتا، پھر اپنے پیروں کے سامنے حاصل شدہ راز کی روشنی میں شعبدہ بازی اور سحر کاری کے ذریعے سے ایسی عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ جب کچھ طاقت فراہم ہو جاتی ہے تو وہ نجران کے علاقے پر دھاوا بول دیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا تابع فرمان بنا لیتا ہے۔ اس وقت یمن پر ابنا کی حکومت ہوتی ہے۔ ابنا وہ لوگ تھے جن کے آبا و اجداد ایرانی تھے اور ترک وطن کر کے یمن میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کے مائیں عربی نسل تھی۔ ان کے تارکین وطن کے سردار بازان ظہور اسلام کے بازان، یعنی آپ نے کل پرسوں کے تاریخ میں سنا تھا کہ بازان اسلام قبول کیا تھا، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ تاریخی اسلام کے بکھرے موتی آپ سمیٹ رہے ہیں کہ بازان ظہور اسلام کے وقت شاہ فارس کے طرف سے یمن کا گورنر تھے۔
جب ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی دعوت کی حقانیت واضح ہو گئی تو اپنے قوم کو لے کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ان کے منصب پر قائم رکھا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ نے ان کے بیٹے شہر بن بازان کو صنعاء کا گورنر بنا دیا۔ ان دنوں وہاں تارکین وطن ابنا کے سردار حضرت فیروز دیلمی تھے۔ نجران میں حاصل شدہ کامیابی کے بعد اسود عنسی کی بری نگاہیں صنعاء کی طرف اٹھتی ہے، جو یمن کا سب سے بڑا متمدن اور دولت مند شہر شمار ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب اگر مسلمانوں کو اپنی طاقت یکجا کرنے اور اس کے خلاف کارروائی کا ذرہ بھی موقع اور وقت دیا جائے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے ذرا بھی تاخیر کیے بغیر وہ اپنے آدمی کو لے کر صنعاء کا رخ کرتا ہے، حملہ کر دیتا ہے اور ابنا کو شکست سے دوچار کرتا ہے، اور گورنر صنعاء یعنی شہر کو شہید کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شہر کی بیوی سے زبردستی شادی بھی کر لیتا ہے۔ اس حملہ آور اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شکست اور گورنر کے قتل سے لوگوں پر اس قدر دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے خاطر اس کی پیروی کر لیتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر یمن میں متعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داران حکومت آپ کو اسود کی بغاوت اور سیاہ کاریوں کے تفصیلات لکھ بھیجتے ہیں۔ حالات سے مطلع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابنا کو ہدایت بھیجتے ہیں کہ اپنے دین کی نصرت و حمایت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور ان ہدایات کے مطابق صنعاء کے مسلمان اپنی کوششوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے۔ معاملہ ان کے بس سے باہر تھا۔ اس دوران اسود اپنے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث سے بد ظن ہو جاتا ہے۔ ایک دن جب اس سے ملنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، فرشتے نے مجھ سے کہا کہ تو نے قیس کو عزت دی، اونچا مقام و مرتبہ دیا، اب وہ تیرا احسان فراموش ہو کر اندر ہی اندر دشمن کا سا رویہ اختیار کر چکا ہے، تجھ سے غداری کر کے اقتدار تجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ فرشتے نے مزید کہا کہ اے اسود، شرم کی بات ہے، اٹھ اور قبل اس کے کہ قیس تیری گردن مارے اور اقتدار چھین لے تو اس کی گردن مار دے۔ یہ سن کر قیس کہتا ہے کہ تیری قسم فرشتہ جھوٹا ہے، میرے دل میں تیرا جو مقام ہے وہ تیرے تصور سے بھی اونچا ہے۔ اسود کہتا ہے تو فرشتے کو جھوٹلاتا ہے؟ فرشتہ نے تو سچ ہی کہا ہے، مگر لگتا ہے اب تو نے توبہ کر لی ہے۔ اسود عنسی کا کیا ہوتا ہے، آگے کیا بنتا ہے، انشاءاللہ کل کی تاریخ میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ منور حسین صدیقی کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آخری عشرہ کی تمام نعمتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اگر بیمار ہے شفا عطا فرمائے، اگر پریشان حال ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، جنت الفردوس میں داخلے کی اجازت مرحمت فرمائے، جہنم سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔